ایک گھنے جنگل میں ایک رانو چڑیا اپنے بیٹے سونو کے ساتھ رہتی تھی۔ اس رات ہوا بہت تیز تھی اور رانو کا گھر ہوا کی وجہ سے ہل رہا تھا۔ رانو کا بیٹا سونو کو ڈر لگ رہا تھا۔ مما، یہ ہوا کیوں چلتی ہے؟ بیٹا، یہ ہوا سردی میں اس طرح ہی چلتی ہے۔ وہ ماں بیٹے بات کر ہی رہے تھے کہ رانو کا گھر ٹوٹ جاتا ہے اور وہ دونوں رونے لگ جاتے ہیں۔ مما، اب ہم کیا کریں گے؟ ہمارا تو گھر بھی ٹوٹ گیا ہے اور سردی بھی بہت ہے۔ بیٹا، پریشان نہ ہو، میں اس جنگل کی پرانی پکشی ہوں۔ میں نے ہمیشہ دوسروں کی مدد کی ہے، آج وہ میری مدد ضرور کریں گے۔ ہم کبوتر کے گھر جائیں گے۔ تمہیں پتہ ہے، کبوتر جب اس جنگل میں نیا آیا تھا تب اس کا گھر بھی نہیں بنا تھا اور میں نے کئی روز اسے اپنے گھر میں رکھا تھا۔ مما، پھر ہم کبوتر انکل کے گھر جاتے ہیں۔ پھر وہ دونوں کبوتر کے گھر جاتے ہیں۔ شکر ہے میری پتنی آج میکے گئی ہوئی ہے، کیونکہ یہ گھر تو بہت کمزور ہے۔ اگر وہ بھی ہوتی تو یہ گھر ٹوٹ ہی جاتا، یہ اتنا مضبوط نہیں ہے۔ کبوتر ابھی سوچ ہی رہا تھا کہ اس کے دروازے پر دستک ہوتی ہے۔ کون ہے؟ کبوتر بھائی، میں ہوں رانو۔ میرا گھر تیز ہوا کی وجہ سے ٹوٹ گیا ہے اور باہر سردی بھی بہت ہے۔ آپ آج رات ہمیں اپنے گھر میں رہنے دیں۔ رانو بہن، میری پتنی آج میکے گئی ہوئی ہے، ورنہ یہ گھر بہت کمزور ہے، اتنا وزن برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ سن کر رانو خاموش ہو جاتی ہے اور اپنے بیٹے سے شرمندہ بھی ہوتی ہے۔ مما، اب کیا کریں؟ بیٹا، کالو کے گھر جاتے ہیں، ان کا گھر مضبوط ہے، پرسوں ہی انہوں نے بنایا ہے۔ پھر ماں بیٹا کالو کے گھر جاتے ہیں۔ کون ہے اور اتنی رات کو دروازہ کیوں بجا رہے ہو؟ میں ہوں گوری بہن، کیا آپ نے مجھے نہیں پہچانا؟ رانو، یہ کون سا سمے ہے ملنے ملانے کا؟ اتنی تیز ہوا ہے، جاؤ اپنے گھر جاؤ۔ گوری، میرا گھر ٹوٹ گیا ہے، ہمیں آج رات اپنے گھر جگہ دے دیں۔ تمہارا گھر ٹوٹا تو اس میں میری کیا غلطی ہے؟ ہمارا گھر اتنا مضبوط نہیں، پہلے ہی ہم 3 ہیں یہاں۔ کالو بھائی، میں اپنے بیٹے کو لے کر کہاں جاؤں گی؟ اچھا، تم اپنے بیٹے کو اندر بھیج دو، صرف اسے ہی رکھ سکتے ہیں۔ ہاں ٹھیک ہے، صرف سونو کو ہی اپنے پاس رکھ لو تو میرے لیے کافی ہے، میں یہاں پیڑ پر ہی رہ لوں گی۔ پھر سونو ان کے گھر چلا جاتا ہے اور رانو پیڑ پر ہی رو رہی ہوتی ہے۔ یہ تمام پکشی اتنے سخت دل کیوں ہیں؟ میں نے تو ہمیشہ سب کے ساتھ اچھا ہی کیا ہے، پتہ نہیں ان کے دل اتنے سخت کیوں ہیں۔ اور یوں رات گزر جاتی ہے اور صبح ہو جاتی ہے۔ صبح گوری کوی اور کالو اپنے گھر سے باہر آ جاتے ہیں اور رانو بھی وہاں ہوتی ہے۔ میرے بیٹے سونو کو بلاؤ، ہمیں اپنا گھر بھی بنانا ہے۔ رانو، تمہارا نیا گھر کتنے دن میں بن جائے گا؟ یہی 2-4 دن لگ ہی جائیں گے۔ رانو، تم گھر بنانے تک ہمارے گھر رہ سکتی ہو، پر میری ایک شرط ہے۔ رانو یہ سن کر خوش ہو جاتی ہے۔ یہ تو آپ کا مجھ پر بڑا احسان ہوگا، پر بدلے میں تمہیں ہمارے لیے بھوجن لانا ہوگا۔ رانو کو ان کی شرط منظور ہوتی ہے اور پھر ماں بیٹا گھونسلہ بنانے کے لیے تنکے اکٹھا کرتے ہیں اور رانو گوری کوی کے لیے بھوجن لے کر ان کے گھر آ جاتی ہے۔ یہ لو گوری، یہ تم لوگوں کے لیے ہے، ہم دونوں کھا چکے ہیں۔ بھوجن دیکھ کر گوری خوش ہو جاتی ہے اور تینوں بھوجن کھاتے ہیں اور رات کو رانو اور سونو سو جاتے ہیں۔ یوں ہی 3 دن گزر جاتے ہیں۔ گوری،
آج رات تک ہمارا گھر بن جائے گا۔ آج ہماری آخری رات ہوگی یہاں، بس ہم یہ گزار لیں۔ کالو، اگر چڑیا کا گھر بن گیا تو ہمارے لیے بھوجن کون لے کر آئے گا؟ تیار بھوجن ہمیں مل جاتا تھا۔ ہاں گوری، تم صحیح کہہ رہی ہو، کچھ کرنا پڑے گا۔ اگلے دن رانو اور اس کا بیٹا اپنے نئے گھر کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں۔ انہوں نے بہت مضبوط گھر بنایا ہوتا ہے۔ اتنے میں گوری کا بیٹا جگو آتا ہے۔ آنٹی، میں آپ کے نئے گھر سو سکتا ہوں؟ ہاں جگو، کیوں نہیں؟ پھر جگو نئے گھر میں سو جاتا ہے۔ کالو، رانو کا گھر بہت ہی مضبوط ہے، میں نے خود دیکھا ہے۔ چلو کچھ کرتے ہیں۔ پھر گوری کوی اور کالو رانو چڑیا کے گھر جاتے ہیں اور کالو رانو کے گھر کو آگ لگاتا ہے کہ رانو چڑیا آ جاتی ہے۔ کالو بھائی، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ میرے گھر کو کیوں جلا رہے ہو؟ رانو، تم میری نوکرانی بن کر رہو، تمہیں گھر کی کیا ضرورت ہے؟ تم میرے لیے بھوجن لایا کرنا اور میرے گھر رہ لینا۔ گوری، اس میں اندر جگو سو رہا تھا۔ یہ سن کر دونوں میاں بیوی حیران ہو جاتے ہیں، پر آگ پوری طرح سے پھیل چکی ہوتی ہے اور یوں گوری اور کالو کو ان کے کیے کی سزا ملتی ہے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجیے اور کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے۔